نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في كلامه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقال تعالى في موضع آخر: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اپنی ذات میں، اپنے صفات میں، اپنے اسماء میں تنے تنہا ہے، اکیلا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام اللہ کے آخری اور سچے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درس قرآن کی مناسبت سے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی گئی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کی تیاری کرنے لگو، نماز پڑھنے لگو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، وایدیکم الی المرافق، اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھویا کرو، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور ٹخنوں تک اپنے پیروں کو دھویا کرو۔ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نماز سے پہلے پاکی اور طہارت حاصل کرنے کا حکم دیا، جس کو ہم وضو کہتے ہیں۔ یہ آیت وضو ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نماز سے پہلے وضو کا حکم دیا ہے، اور 4 چیزیں وضو کے فرائض میں داخل ہے جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا: اپنے چہروں کو دھونا، ہاتھوں کو دھونا، سر کا مسح کرنا اور پیروں کو دھونا۔ یہ 4 چیزیں فرائض میں داخل ہیں۔ وضو اسلام کا ایک عظیم طریقہ ہے جس کے ذریعے بندہ طہارت اور پاکی حاصل کرتا ہے، اس کے بعد اللہ کی بندگی کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ وضو یہ اتنی عظیم چیز ہے، وضو کی فضیلت بیان کرتے ہوئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضو، کل قیامت کے دن بنی آدم کی ساری اولاد موجود رہے گی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ساری انسانیت میں اپنے امتیوں کو کیسے پہچانوں گا؟ ان کے وضو کی وجہ سے چہرے چمک رہے ہوں گے، میں وضو کے آثار سے اپنے امتیوں کو پہچانوں گا کہ یہ میرے امتی ہے۔ وضو کی فضیلت یہ ہے کہ کل قیامت کے دن باوضو اور رہنے والوں کے چہرے چمکائے دیے جائیں گے، اور اللہ کے نبی ان کی چمک سے پہچانیں گے کہ یہ میرا امتی ہے۔ ایک اور فضیلت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں: من توضأ فأحسن الوضوء، جس نے وضو کیا، فأحسن الوضوء، اچھی طرح وضو کیا، خرجت خطاياه من جسده، اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے جھاڑ دیتا ہے۔ اچھی طرح وضو کرنے والوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حتی تخرج من تحت اظفارہ، اللہ کے نبی آگے کہتے ہیں اگر ناخنوں کے نیچے بھی کچھ گناہ باقی رہ جائیں گے اللہ اس کو بھی ختم کر دے گا۔ یعنی بتلانے کا مقصد، جو اچھی طرح وضو کرے گا اللہ تعالیٰ مکمل طور پر اس کے سارے گناہوں کو ختم کر دے گا۔ وضو کرنے کی وجہ سے جہاں چہرے چمکیں گے قیامت کے دن، وہی وضو کرنے والوں کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، پاکی بھی حاصل ہو جائے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نیت کے ساتھ وضو کرتا ہے، وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے، پھر سنت کے مطابق اچھی طرح وضو کرتا ہے، اور وضو کرنے کے بعد وضو کے بعد کی دعا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ جب بندہ اچھی طرح وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد وضو کے بعد کی دعا پڑھتا ہے، کتنی بڑی بشارت اللہ کے نبی دے رہے ہیں کہ اچھی طرح وضو کرنے اور وضو کے بعد کی دعا پڑھنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، وہ جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے۔ چھوٹا عمل ہے لیکن کتنی بڑی بشارت دی گئی ہے۔ یعنی
اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت میں پاکی صفائی اور طہارت کو یہ اہمیت حاصل ہے، اس لیے ہمیں ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے۔ الطہور شطر الایمان، اللہ کے نبی نے پاکی صفائی کو آدھا ایمان قرار دیا۔ ایک مومن ہمیشہ باوضو ہونا چاہیے، طہارت کے ساتھ ہونا چاہیے، اور جب سویا کرے تو سونے سے پہلے بھی وضو کر لیا کرے، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وضو نماز کی کنجی ہے، بغیر وضو کے کسی انسان کی نماز نہیں ہوتی، گرچہ وہ کتنی اچھی بھی نماز کیوں نہ پڑھے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا کہ اگر تم پاکی اور صفائی حاصل کرنا چاہتے ہو، نماز کے لیے وضو کرنا چاہتے ہو، اب ظاہر سی بات ہے وضو کرنے کا ارادہ ہے اور نماز کا ارادہ ہے تو وضو کرنا ہے، اور وضو کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے، بغیر پانی کے وضو نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی دی اس امت کے لیے کہ اللہ کہتا ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا، اگر وضو کے لیے پانی نہ ملے تو آپ کی امت سے کہیے کہ وہ پاک مٹی سے تیمم کر لیں، یہ تیمم ان کے لیے وضو کا بدل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے آسانی کی۔ اللہ اس امت سے جتنی محبت کرتا ہے کسی امت سے اللہ اتنی محبت نہیں کرتا۔ کنتم خیر امہ، اللہ نے اس امت کو بنایا ہے، اس امت کے لیے اللہ آسانی چاہتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہیں پانی موجود ہے تمہارے پاس لیکن اس کے استعمال میں کوئی خطرہ ہے، کوئی ڈر ہے، بیمار ہونے کا اندیشہ ہے، یا پانی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں تم تیمم کر لو، تمہارا تیمم کرنا یہ وضو کا بدل ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حالت جنوبی میں ہو، احتلام ہو چکا ہے یا غسل تمہارے اوپر واجب ہے، اور اسی طرح جب تمہارے اوپر غسل واجب ہو جائے، نماز کا وقت آ جائے، تمہارے پاس پانی نہ ملے، تو ایسے نازک حالات میں تیمم کر لینا چاہیے۔ جس طرح تیمم وضو کا بدلہ بن سکتا ہے، ویسے ہی تیمم غسل کا بھی بدلہ ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کی شریعت ہے، اللہ نے تیمم کو وضو اور غسل کا بدل بتایا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پاک مٹی پر دونوں ہاتھوں کو مارنا، پھر اس کو جھٹک کر اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مسح کرنا، یہ تیمم کا آسان طریقہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اور آپ کو سکھایا ہے۔ اب اس تمام آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بات کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام قرطبی کہتے ہیں وعملوا الصالحات سے مراد نماز کی پابندی کرنے والے۔ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور اچھا عمل کرتے رہے، یعنی نماز کی پابندی کرتے رہے، لہم مغفرہ، ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہے، اجر عظیم، بہت بڑا اجر اللہ نے ان کے لیے اٹھا کے رکھا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو لوگ ایمان لائیں گے، پاکی صفائی حاصل کریں گے، طہارت کریں گے اور اللہ کے لیے اچھا عمل کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، اللہ تعالیٰ ان سے اجر عظیم اور مغفرت کا وعدہ کرتا ہے۔ جب وضو کرنے کی اتنے فضائل ہے، نماز پڑھنے کی اتنی ساری فضیلتیں ہیں اور اللہ کا ایسے لوگوں کے ساتھ وعدہ ہے، تو مجھ کو اور آپ کو کبھی ان معاملات سے غفلت نہیں ہونا چاہیے، غافل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیشہ ایک مومن باوضو رہے اور اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جب دنیا میں رکھے تو پاکی کی حالت میں رکھے، جب اس کا خاتمہ ہو تو طہارت اور ایمان بالخیر پر ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سنت کے مطابق اچھی طرح وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے توحید پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔